تو میری زندگی کا ہمیشہ ایک نقطہ نظر رہا ہے، اگرچہ ہم جنگی آدمی ہیں، بڑی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں انسان کو زندگی میں، ایک بیج کو، ایک کلی، ایک ذرے کو پہاڑ بنانے کے لیے، کہ میں کیسے جان لوں کہ مجھ سے غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ ہم یہ کیسے جان لیں کہ پانی رستہ بنانی پر غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ اگر 600 پر والا آج بھی زمین پر ہماری نصرت کے لیے نہیں اتر رہا تو کیوں نہیں اتر رہا؟ حق قلت کا شکار رہے گا، الا قلیلہ کھڑی ہے قرآن میں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ حق اپنی بات نہیں منوا سکے، حق اپنی ترویج نہ کروا سکے، حق اپنی تشہیر نہ کرا سکے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے 18 کے ایمان لانے کی دلیل کے اوپر اکتفا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے ایک لحاظ سے۔ حق میں اتنا دم ہوتا ہے کہ وہ مجمع کو قائل کر کے جاتا ہے، سچائی کلیجے دھڑکا کے جاتی ہے، لوگوں کے اندر ایک احساس بن کے جاتی ہے، لفظوں کو ایک کلام بخش کے جاتی ہے، کلاموں کو کتاب بخش کے جاتی ہے، وہ سچائی ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ ذلتوں کے انبار ٹوٹ پڑے ہم پر، جنہوں نے 3 بر اعظموں پہ راج کیا ہو، وہ 3 فٹ دنیا نہیں سنبھال پا رہے۔ کوئی امیدوں میں بیٹھا ہے کہ کوئی ہوگا، کچھ آ جائے گا، یہاں سے مدد آ جائے گی، وہاں سے مدد آ جائے گی، اور تصحیح کے نام پر 17 سال سے جس فیلڈ کے اندر اللہ نے مجھے توفیق دی کام کرنے کی، بہانے اور بہانے ہی دیکھے ہم نے۔ تو میں بھی جاننا چاہتا تھا کہ اس ذلت کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیسے اس اختیار کے ساتھ کچھ لوگ چوٹیاں چڑھ گئے اور کچھ من کی ایک چھوٹا سی پہاڑی اور قلعہ نہیں فتح کر سکا۔ جو خود سے ملاقات نہیں کر سکا وہ قوم سے کیا ملاقات کرے گا، اور جو خود سے اور رب سے ملاقات نہیں کر سکا وہ لوگوں کو رب سے کیا ملے گا۔ اور رب سے جو ملاقات کرنے گئے وہ رہبانیت کا کہیں شکار ہو گئے، کہیں افراط تفریط آ گئی، کہیں اناد آ گیا، کہیں تکبر آ گیا، کہیں بہانے آ گئے، کہیں گھر گرستیاں آ گئیں۔ تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس طرح پتہ چلے گا قرآن کا کوئی کلی قاعدہ، جسے ہم کلیات کہتے ہیں شریعت میں، کوئی کلی قاعدہ جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ مسئلہ کدھر کھڑا ہے۔ بچے اگر کہائے میں نہیں ہیں، مسئلہ کہاں کھڑا ہے؟ ٹاپ مینجمنٹ، ٹاپ لیڈرشپ، اعلیٰ قیادت اگر چھوٹوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو پا رہی، کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا بول بک نہیں رہا، کیا مسئلہ ہے؟ ہماری قیمت نہیں لگ رہی صحیح، کیا مسئلہ ہے؟ ماں، بیوی، گھر گرستیاں، پڑوس علاقے میں ایمان کا وہ ٹیکا نہیں بن سکا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ وہ معصوم مکے کی گلیوں میں گھومنے والا وہ معصوم پوری دنیا کو ایک دستخط دے کے چلا گیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور میں اپنے من کے اندر کے جن کو قائل نہیں کر سکا، کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ نے قرآن کے اندر ایک ایسی آیت دکھائی اور سمجھائی جس میں اللہ کہتا ہے کہ یہ ہیں 3 محل جہاں پر غلطی ہو رہی ہوگی کہیں نہ کہیں۔ اس اختیار کے ساتھ کہ انسان کو اللہ نے احسن تقویم تک پہنچایا تھا، وہ اسفل سافلین تک، یہ اختیار کو برباد کیسے کرتا ہے انسان، اور اس اختیار کے ساتھ اس احسان اور امامت کے درجے پہ کیسے فائز ہوتا ہے، اور اسی اختیار کے ساتھ ردی کیسے بنتا ہے، یہ سب موجود ہے اللہ کی کتاب کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ انسانوں پر، کائنات پر ہمارا تو ایک احسان ہے کہ ہم نے بنا دیا تمہیں، پھر اس کے بعد اس سے بڑا احسان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں اختیار دیا کہ جاؤ ہماری تعریف کر کے دکھاؤ۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں تیری وہی حمد کرتا ہوں جو تیری خود تو کر سکتا ہے، کیونکہ تجھ سے زیادہ تجھے کوئی نہیں جانتا، میری وہی ڈال دے جو تو خود کرتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اختیار دیا، اور میں نے اس اختیار کے بعد تمہیں تمہارے نفس کے حوالے نہیں کیا۔ انسانیت پہ سب سے بڑا احسان اگر اللہ کا ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے نفس کے اور عقلوں کے حوالے نہیں کیا، میں نے تم پر کائنات کی عظیم ترین ہستی ایک نبی بھیجا۔ مننا ایسا احسان کہ تم سوچ نہیں سکتے، ولا تکلنی لنفسی طرفۃ عین، اپنی نفس کے حوالے نہیں کروایا تمہیں کہ تم کیا سرائیاں کر کے صحیح اور غلط پہچان لو،
تم اپنی قیاس آرائیاں کر کے سمجھ لو کہ حرام کیا ہوتا ہے حلال کیا ہوتا ہے. تمہیں رستے اندھیروں میں نہیں دکھ رہے ہوں گے تو میں نے تمہیں تمہارے نفس کے حوالے نہیں کیا, میں نے نبی بھیجا تمہارے اندر. اور وہ کیا کرتے تھے؟ انبیاء کی جتنا سلسلہ ہے وہ 4 کام کرتے تھے. یتلو علیہم آیاتہ, وہ اللہ کے پیغام کو صبح شام تلاوت کرتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, تزکیہ, تعلیم, حکم, سیلف پیوریفیکیشن, سیلف آگمنٹیشن, سیلف ریفلیکشن, اسٹینڈرڈائزیشن, علم, حکمت, دا آرٹ آف وار, اپنے علم کو استعمال کرنے کی طاقت. یہ 3 محل کے اندر ہی غلطی ہو رہی ہوگی, چاہے صوبہ ہو, وفاق ہو, قوم ہو, ملک ہو, امت ہو, گھر ہو, علاقہ ہو, ضلع ہو, تحصیل ہو, ادارہ ہو. 3 ہی نقص ہوں گے جس کی وجہ سے وہ معراج نصیب نہ ہو سکا, لوگوں کے دلوں کو وہ احساس نصیب نہ ہو سکا, دشمنوں کی صفوں میں وہ زلزال نصیب نہ کر سکا. اس کی وجہ ہی ہوگی کہ پہلی غلطی بربادیوں کی وہ ہے نفس کی پاکیزگی نہیں ہو سکی. تزکیہ نفس, اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اپنے اندر جھانکنا کہ میں کون ہوں, میں کیا ہوں. تو یہ نفسیات کے مسئلے, تکبر, حسد, عناد, احساس کمتری, احساس برتری, بخل, شاہ, سستی, کاہلی, یہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے انسان تقلیل اور قلت اور اس ذلت کو اپنا لیتا ہے اور کم پہ استقرا کر لیتا ہے. نبیوں نے آ کے لوگوں کی نفسیات کو بیلنس کیا ہے, اور سائیکالوجی آج پڑھائی جاتی ہے دنیاوی اداروں میں, حالانکہ یہ دین تو سب سے بڑی سائیکالوجی کی کتاب ہے. اللہ نے نام دیا اس ناچیز فقیر کو, جو بھی شہرت دی, بڑے بڑے ایوانوں میں جائیں یہ دین کا خادم خدمت کرتا ہے, اور جب میدان مارتے ہیں ہم قرآن حدیث کے ساتھ تو لوگ پوچھتے ہیں یہ نقطہ شیخ کہاں سے آیا آپ کو, یا کوئی اچھی کتاب آپ ریکمینڈ کر دیں گے ہمیں شیخ صاحب سائیکالوجی پر, نفسیات پر, مائنڈ سائنسز پر. قرآن ابھی میرے پنجاب کے ٹور پہ اتنا زبردست اللہ نے وہاں بیان کروایا, تو آگے کچھ پڑھے لکھے لوگ, شیخ صاحب یہ بتائیں نفسیات پر آپ کا بڑا گریپ رہا ہے, کیا پڑھتے ہیں آپ؟ میں نے کہا بھائی نہ ہم اسٹیون کوی پڑھتے ہیں, نہ ہم کوئی ٹونی رابنس پڑھتے ہیں, نہ ہم میکسویل پڑھتے ہیں, ہم تو قرآن پڑھتے ہیں بھیا.